امن کا وقفہ ختم، اسرائیل نے غزہ پر آگ کی بارش کر دی، عورتوں اور بچوں سمیت 109 فلسطینی شہید، اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے 200 مقامات پر بم برسائے، اسرائیل کی لبنان پر بھی بمباری، ماں بیٹا شہید۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کوپ 28 کانفرنس میں پاکستان پویلین کا دورہ، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے مذاکرات اور سہولت کاری کے لیے کاوشوں پر بریفنگ، نگراں وزیر اعظم اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات۔ اور ڈسکا میں مرغوں کی لڑائی پر پولیس کی مبینہ فائرنگ، لڑکا جاں بحق، پولیس نے 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، لواحقین کا مقدمہ ماننے سے انکار، مرکزی سڑک پر احتجاج۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں پھر جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں، اسرائیل کی ڈٹائی برقرار، حماس پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، اسرائیل نے جنگ بندی میں توسیع سے انکار کر دیا، حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے مسئلے کا حل جنگ بندی نہیں بلکہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے، ہم نے جارحیت کے خاتمے کے لیے ایک فارمولے تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن اسرائیلی جارحیت نے سب روک دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مشرقی وسطی، اسرائیلی صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملے، اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے خلاف اردن میں بڑا مظاہرہ، عمان میں فلسطینیوں کے حق میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، فضا میں تکبیر اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے گونجتے رہے، برطانوی شہریوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال کے باہر شدید سردی کے باوجود مظاہرہ کیا۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال، صوبائی حکومت کا پابندیاں وقتی طور پر ختم کرنے کا اعلان، نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے، مارکیٹ، بازار، کاروباری ادارے، ریسٹورانٹ ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے، تعلیمی اداروں میں بھی کل چھٹی نہیں ہوگی، 18 دسمبر سے 1 جنوری تک پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی، وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا اگلے ہفتے اسموگ کا جائزہ لے کر اقدامات کیے جائیں گے۔ فیصلہ آباد میں ایک شخص نے بیوی اور 3 بیٹیاں قتل کر کے خودکشی کر لی، طاہر نے پہلے نیند کی گولیاں کھلائیں پھر ہتھوڑی کے وار کیے، دشکوٹ کا طاہر بیٹے کی حادثاتی موت اور 3 لاکھ روپے قرض ادا نہ کر پانے کے باعث پریشان تھا، 4 صفحات پر مشتمل نوٹ میں لکھا کوئی قرض مانگے تو گھر بیچ کر ادا کر دیا جائے، بہن بھائیوں پر بوجھ۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی کا ذمہ دار کون؟ پولیس نے گرفتار 5 ملزمان کا 5 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا، ملزمان کے وکیل نے موقف اپنایا، آگ کال سینٹر کی وجہ سے نہیں لگی، ایس پی گلشن نے بیان کے بہانے بلایا اور گرفتار کر لیا، ابھی تک کسی ذمہ دار یا بلڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جوڈیشل میجسٹریٹ کا بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا حکم، تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ مانگ لی۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کل پشاور میں ہوں گے، بیرسٹر گوہر علی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن میں اکبر اسبابر بھی کود پڑے، 13 سال بعد پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ احمد بولے پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، کئی بانی رہنما کل انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ورکر کنونشن کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، الیکشن کمیشن بتائے پی ٹی آئی کو اجازت نہ دینے پر نگراں حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیا، چیف الیکشن کمشنر اور چیف سیکرٹری آئندہ سماعت پر طلب۔ ملک کی قسمت ان 2 اشخاص کے حوالے نہ کریں جنہوں نے نفرت کی سیاست کی، بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیر اعظم بننے والا مسائل ختم کرے گا، دوسرا آپشن وہ ہے جس نے ہزارہ مظاہرین کو بلیک میلر کہا، میرا اعتراض بزرگوں پر نہیں، آپ بزرگ ہو کر بھی ملک میں نئی سیاست لا سکتے ہیں، بلاول بھٹو کا بلوچستان بار سے خطاب، بولے جانتا ہوں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں لیکن جب عوام جاگ جائے تو کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی، ایک اور تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا نفرت اور تقسیم والی سیاست سے متعلق اب سوچنا ہوگا، جمہوری جماعتیں فیل ہوں گی تو کوئی اور طاقت ہماری جگہ لے گی، بلوچستان، سندھ اور کے پی میں احساس محرومی ہے، اسلام آباد میں بیٹھے بابو خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، سیلاب کے وقت دنیا پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار تھی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے دلچسپی نہیں لی۔